السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، ذلک قولہم بافواہہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدائے رب عز و جل نے معیار بنایا ہے اور اس کے لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور وہ نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار ہے جس نے خدا کا کلام سنایا، تعلیم کتاب دی، تزکیہ نفوس کیا اور حکمت و دانائی کی یہ 4 کام مکمل کیے۔ تعلیم کتاب میں خدا کے پیغمبر نے عقائد کی تصحیح کی، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی نبی پاک نے یہ فرما دیا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لی وہ اسی گروپ میں سے ہے، اور اس لیے نبی پاک نے ان کی مخالفت میں اپنے عقائد کو جب بیان کیا تو ان کے باطل نظریات کو بھی ساتھ ساتھ بیان کیا، اور یہ قرآن کا انداز ہے کہ اس لیے وہ ان کا رد کرتا ہے اور ان کی تصحیح بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے مشرکین کے لیے خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ خدا نے یہ فرشتے جو اپنی بیٹیاں بنائے ہیں، تو کیا وہ اس وقت موجود تھے جب خدا ان کو تخلیق کر رہا تھا؟ اور اس سے پہلے جو مذہب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام سے پہلے، وہ عیسائیت کا مذہب ہے، تو اس کے لیے خدا کا قرآن کہتا ہے لا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم۔ یہ 3 اقنوم جو ہیں کہ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ اور خدا تعالیٰ، یہ تینوں مل کر ایک ہیں، اور 1 + 1 + 1 = 1۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ وہ تو کھانا کھاتے تھے، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور خدا تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے، یہ تم کیسے نادانی کی باتیں کرتے ہو؟ اس سے پہلے ہندوستان میں 5000 سال پہلے وہ تریمورتی کا تصور ہے، جیسے 3 اقنوم کا عیسائیت میں ہے، ہندو مت میں برما، وشنو، شیوا کا ہے، اور ان کی تینوں کی آگے بیویاں بھی ہیں، تو یہ تینوں کا مجموعہ ملا کر وہ خدا کو بناتے ہیں، اور یہودی خدا کی صفات کو آگے ایسے مبہم کر دیتے تھے کہ یہ گویا کہ انسانوں والی صفات ہیں، لیکن قرآن نے ان کا ایک نظریہ بیان کیا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولہم بافواہہم۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، وہ انہوں نے بنا رکھی ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے پہلے 5 تن بنائے ہوئے تھے، وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَعُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ ان 5 تن کو نہ چھوڑنا، اور یہ نوح علیہ السلام کو کبھی بھی نہ سننا، اور وہ کانوں میں روئی ٹھونس لیتے، انگلیاں ٹھونس لیتے اور بھاگ نکلتے، اور اس پیغمبر نے بھی 950 سال ان کو تبلیغ کی۔ آخر پہ وہ بولا کہ اے خدا یہ نہیں سننا چاہتے، اللہ ان کی نسلوں کو بھی مٹا دے، اور صرف 85 آدمی مسلمان ہوئے تھے 950 سال میں، اور پھر خدا نے زمین کو طوفان، بارش اور پانی سے بھر دیا، اور ان کی کشتی نجات پاتی ہوئی سلام علی نوح فی العالمین کہتی ہوئی، اور ان پانیوں پر یہ پانی پہاڑوں کو بھی ڈبو چکا تھا، اور وہ چلتی ہوئی پھر نجات پا گیا، اور باقی ساری دنیا فنا ہو گئی۔ تو یہ ابلاغ جو ہے دین کی باتوں کا ہے، اس لیے خدا کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر منہ اٹھائے کہ بھاگے جا رہے ہو انسانیت، آؤ ادھر قرآن کی طرف، ہم تمہیں رہنمائی کرتے ہیں۔ اور اس لیے حضرت نوح علیہ السلام جو سب سے پہلے پیغمبر ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا میں یہ تم کو کہتا ہوں کہ تم رب کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو کہ اس کی کوئی نافرمانی کرو، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میری اتباع کرو، میں تمہیں ہدایت سے ہمکنار کر دوں گا، کہ خدا نے مجھے پیغمبر بنایا ہے اور مجھے تعلیمات دی ہیں جو تم کو نہیں ہیں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون واطیعونی،
میری اطاعت کرو، میں تمہیں طریقے بتاؤں گا۔ اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچے تو آپ نے باقاعدہ خدا نے یہ کہہ دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اور اس کے لیے یہ باقاعدہ کہہ دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو یہ دے وہ لے لو اور جس سے وہ منع کرے اسے رک جاؤ۔ یہی خدا کی منشا ہے کہ اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور اسی میں نجات اور کامیابی ہے۔ ہمارے چینل کا نام صفی الوانی، اور آج یہ مشابہت سے بچنے کے سلسلے میں سیرت کا پیغام، یہ تیسرا ولاگ تھا۔ ابھی ہم بہت سارے موضوع ہیں اس پر، اور ان میں موازنہ کرتے ہوئے حق اور باطل میں فرق کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ بتائیں گے۔ علم کی باتوں کو آگے ضرور فارورڈ کریں، دوستوں کو بتائیں تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے۔